السلام علیکم ویورز، آج جو ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، جس پہ ہم ریئیکٹ کریں گے، اور وہ ہے تکبر کے متعلق، جو کہ ہمارے ہاں بہت کامن پایا جاتا ہے۔ بالکل، جس کے پاس بھی تھوڑا سا طاقت یا پیسہ آ جاتا ہے اس میں تکبر آ جاتا ہے، وہ پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا، سمپل ایسا کوئی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو خوبصورت بنا دیتا ہے اس میں بھی تکبر آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ریئیکٹ کریں گے۔ یہ ویڈیو سٹارٹ ہو گئی۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو۔ یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا ذرا سا گردن میں خم۔ سعر اصل میں کہتے ہی ہیں، اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے۔ یہ المیہ ہمارے معاشرے ہم کا، اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی۔ ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا، یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فروغ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے، کلاہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر، تو یہ کج رخی اور کج کلاہی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ ہو، تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، صحیح، اپنی عبادت گزاری پر اگر زوم پیدا ہو گیا، and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی، gone with the wind، Shocking۔ ختم۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا، یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہوگا۔ بڑی سخت وعید اور ہے۔ حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے۔ المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے، صحیح، واللہ الذی لا الہ اس الا جیسا هو کوئی ہے ہی نہیں۔ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بے شک۔ بہت تکبر کرنے والا، لیکن بندے کے لیے نہیں۔ بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی، سارا تقوی زائل ہو جائے گا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تواضع ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے۔ درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں۔ اچھی اسی مثال طرح ہے۔ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے، تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے۔ صحیح کیا بات بات اس ہے۔ کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا۔ مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے۔ فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا، وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت۔ تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہیں قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں بھی آئے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، کیا بات ہے، وہ کیا زور سے بات ہے۔ قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو
پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ ڈائریکٹ انسان سے مخاطب کیا جا رہا ہے. مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. تو ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے ہیں نا. پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے. خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو. واہ. اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے، اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے. جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں. خیل سے باب افتعال بنا اختیال. تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کل مختال فخور، فخر کرنے والے. اپنی نیکیوں پر، اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، یہ ایک نیا اینگل آ گیا. اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے. آمین اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. میں یاسر اسی لیے خاموش تھا کہ میں بالکل نا توجہ سے ان کا بیان سننا چاہتا تھا. واقعی میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور ان چیزوں کا ہم خیال ہی نہیں کرتے اپنی زندگی میں. ہم مطلب اکثر لوگ، اور یہ دیکھا گیا کہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی اچیومنٹ آ جائے نا، ہلکی سی اچیومنٹ، کوئی چھوٹی سی سیٹ آ گئی، عارضی سی سیٹ، جو کہ اس سے پہلے بھی ہمارے کئی لوگ اس پہ بیٹھے رہے ہیں، ایسے ہی ہے. اب کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں، کل کوئی اور بیٹھا ہوگا. وہ ایک چھوٹی سی سیٹ آ جائے، یا ایک چھوٹی سی بندہ گاڑی لے لے، وہ محلے میں نا وہ اس کی بڑی ایک ٹور ہوتی ہے، ایسے ہی. اور سب کو دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے یہ کر دیا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ غرور جو ہے وہ صرف میرے لیے ہے. اور یہاں پہ تو دیکھیں کہانی ہماری الٹی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جس کے پاس تھوڑا سا مال و دولت آ جائے، کوئی حسن آ جائے، کوئی بھی اچیومنٹ آ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی کو خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کہ یہ حالانکہ یہ ساری اچیومنٹس جو اس کی ہوتی ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہیں. وہ جب چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے. تو اس لیے تکبر میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. اور تکبروں میں بلال سب سے جو ڈینجرس تکبر ہوتا ہے نا، وہ عبادت کا ہوتا ہے. انسان خود کو سمجھنا شروع کر دے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. تو آپ نے پھر دیکھا ہی ہے قرآن پاک میں کہ شیطان کا پھر کیا حشر ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے تو ایک اس کو کہہ لیں کہ ایک رواج پایا جاتا ہے کہ جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے نا، یا کوئی مطلب زمیندار یا کوئی وڈیرا، وہ جب پگڑی باندھتا ہے نا تو اس کے آگے وہ ایسے اس نے نکالا ہوتا ہے. حالانکہ وہ دیکھ لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جتنی مرضی پگڑی باندھ لو وہ پہاڑوں سے اونچی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تمہارے سخت چلنے سے زمین جو ہے وہ پھٹ سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، تو تکبر جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خاص چیز ایسی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سوٹ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے صرف پسند ہے، کسی انسان کے لیے پسند نہیں ہے. ایک خالق اور مخلوق کا جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے نا، اسی کو کور کرنا بڑا ناممکن سی بات ہے. کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی پیغمبر کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کی سوچ بھی ویسے کوئی نہیں ہوتی. یہ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے. اور ہمارے پاس بھی اگر کوئی اچیومنٹ آ جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یار مطلب اپنے آپ میں رہیں، اپنی اوقات میں رہیں. ہماری اوقات اتنی ہے کہ بس 1 سیکنڈ لگنا ہے اور ہم نے کیا سے کیا ہو جانا ہے. وہ آپ نے سنا ہی ہوا، پانی کا بلبلا. انسان واقعی پانی کا بلبلا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو پھر یہ اکڑ کیسی؟ یہاں پہ وہ نہیں رہے جو مطلب بڑے بڑے اچیور اور پتہ نہیں کیا کچھ، مطلب جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ ڈسکور کیا، کیا کچھ جائیدادیں بنائی. سکندر اعظم نہیں رہا بھائی. ہاں، تو پھر یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا. اور دیکھیں نا، اب تکبر کے بارے میں یہ ہے کہ اچھا ہمارا نا مذہب کتنا خوبصورت ہے، ہمارا دین، کہ جیسے جیسے ہماری ٹیچنگ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ عبادت گزار ہوتے جاتے ہیں، پرہیزگار ہوتے جاتے ہیں، اتنی ہی آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر پرہیزگاری کے ساتھ تکبر آتا جاتا ہے تو بھائی وہ کسی کام کا نہیں ہے. بالکل واضح الفاظ ہیں قرآن پاک کے کہ وہ ساری جو تکبر کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں نا، وہ آپ کے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ الٹا بندہ مجرم ہو جاتا ہے. جی 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 جی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب کرے. یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.